قائد صاحب یہاں پہ ایک بات یہ ہے جی کہ تدعو وہ آگ پکارے گی، بلائے گی. پہلی بات تو ہم یہاں پہ یہ سمجھیں جی کہ آگ کیوں بلائے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی کوئی بلا رہا تھا جی ہاں تو اس کی بات نہیں مانے تو اب آگ کی بات مانو. تو دنیا میں جو بلا رہا تھا وہ تو زبردستی نہیں کر رہا تھا، اور اس بلائے جانے کی بات کو رد کرنے کا اختیار تھا ہمیں، جی ہاں اور قبول کرنے کا بھی اختیار تھا. بہت صحیح. لیکن یہ جو جہنم کی آگ بلائے گی اس کو رد کرنے کا اختیار نہیں رہے گا، خواہی نہ خواہی قبول ہی کرنا پڑے گا. کل تو یہ کیفیت تھی کہ تمہیں آگ سے بچانے کے لیے یہ ساری تدابیر اختیار کی ہمارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، سلف صالحین نے، مبلغ دین نے، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آج آگ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور تمہارے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ المعارج کی پہلی 7 آیات اپنے مطالعے میں لائی تھی. ان 7 آیات کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ آج جو آیات اللہ چاہے ہمارے مطالعے میں رہے گی ان سے ہمارا ربط جڑ جائے. یاد ہوگا شروعات ہوئی ہے سورہ معارج کی، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، اور پھر اس شروعات کو لے کر کے سلسلہ کلام آگے کو بڑھتا ہے. پھر اس دن کا تذکرہ آتا ہے، فرشتے اور ملائکہ اس کے حضور چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اور یہ دن کون سا دن ہے؟ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس دن سے مراد روز قیامت لیا گیا ہے. اور روز قیامت اپنے آپ میں وہ ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا سے مختلف. ہمارے شب و روز کا شمار کرنے کے لیے ہم کہیں 24 گھنٹے گن لیتے ہیں اور ایک دن شمار ہو جاتا ہے، جبکہ روز قیامت کا وہ دن 50,000 سالوں پر محیط ایک دن ہوگا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اپنے آپ میں قرآن کے مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور اس مقام کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس حدیث سے استدلال کیا تھا. مولانا اس حدیث کے اندر میں جہاں یہ بات آئی تھی، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، اور پھر جب 50,000 سال ایک دن 50,000 سالوں کے برابر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے والے نے یہ بات کہی کہ دن کی طوالت کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ دن اپنے آپ میں گویا کہ اہل ایمان کے لیے بھی کہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے یہ دن بس اس قدر ہوگا جتنا وقت آپ کو کوئی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے لگتا ہے. تو یہ بات اس حدیث کے اندر میں ہم لوگ پچھلی مرتبہ بتلانے سے رہ گئے تھے، لیکن آج چونکہ مولانا مطالعے میں یہ بات آئی، میں نے مناسب جانا کہ حضرات ناظرین و ناظرات کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے. تو آخر میں جو 2 آیات آئی تھی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ جو ہے اسے یوں کہہ لیجئے کہ بہت دور دیکھتے ہیں، بعید از امکان سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نراہ قریبا، ہم جو ہے اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں. تو دنیا والوں کا ایک زاویہ نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا والے جس دن کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، بعید از قیاس سمجھ رہے ہیں، بعید از امکان سمجھ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت نزدیک کی شے ہے. تو یہ 2 آخر کی آیات، آیت نمبر 6 اور 7. تو مولانا ہم لوگ آج 8ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے.
حضرات ناظرین، آپ کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے پچھلے مطالعے کے اندر میں یہ بات کہی تھی کہ روز قیامت جو کیفیات، حالات کے اندر میں جو تغیر اور تبدیلی ہم کو دیکھنے کے لیے ملے گی، ان تغیرات کا، ان تبدیلیوں کا ایک نقشہ ہے جو ہمیں آیت نمبر 8 سے آگے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی کیفیت جس کا بیان وہ آسمانوں کی کیفیت کا ہے، اور مولانا ترجمے کے اندر میں یہ بات آئی ہے کہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی مانند ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ترجمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیگر مترجمین نے کچھ مزید تراجم پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یا صاحب تدبر نے تلچھٹ، اس کو تھوڑا سا تلچھٹ کو آپ ایکسپلین کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، تلچھٹ کہتے ہیں تیل کا وہ حصہ جو نیچے جم جاتا ہے، مطلب وہ توے کے نیچے جو ہوتا ہے، یہ ایک تو توے کے نیچے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی چیز فرائی کرتے ہیں اور نیچے جو چیز جم جاتی ہے تو اسے بھی تلچھٹ کہتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب وہ تلچھٹ جو ہے اس سے زیادہ وضاحت اس تلچھٹ سے ہو پائے گی جو تلچھٹ ہے، آپ تو بہرحال آپ کو یاد بھی ہوگا، ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو تیل فائن کمپنی کا نہ کیا ہو، اپنے گھروں کا اس کو نکالا گیا ہو جس تیل کو، تو اس تیل کو جمنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اچھا، تو جیسے کہ 1 کلو تیل میں 100 گرام 150 گرام نیچے جم جایا کرتا تھا، تو وہ تلچھٹ، وہ اس لیے کہ اس سے زیادہ وضاحت ہوگی، اس لیے کہ وہ گاڑھا بھی ہوتا تھا، لیسدار بھی ہوتا تھا، بھورے رنگ کا یعنی کالے رنگ کا بھی ہوتا تھا، اور یہ فرائی والا جو تلچھٹ ہو جائے نیچے جمتا ہے بالکل ہی سیاہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل سیاہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں تیل رہتا ہے زیادہ، وہ کم رہتا ہے۔ لیکن تلچھٹ جو ہے نا، تیل کو جمنے کے لیے جب رکھ دیا جائے، نیا نیا اسے نکال کر کے لایا گیا، سرسوں کا تیل ہو یا کوئی تیل، تو اس کے اندر جو غدود ہوتے ہیں، جو سمجھیے کہ دھول وغیرہ، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، سب نیچے جم جاتے ہیں۔ مولانا کچھ اور قرآن کے مقامات ہیں جہاں پر آسمان کی کیفیت کا، روز قیامت آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اور سورہ رحمان میں ایک آیت مبارکہ جو ہم کو ملتی ہے، فقانت وردتن قدہان، وہ کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ تکویر میں غالباً وہ کشیتت والی جو آیت ہے، کھال کھینچ لی جائے گی، کھال کھینچ لی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ مقامات کے ذریعے سے بھی آسمان کی کیفیت روز قیامت کیا ہوگی اس کا ہمیں بہرحال ایک اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ الرحمن کی اس آیت مبارکہ میں فقانت وردتن قدہان، وہ کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ یہ جو کیفیت ہے مولانا، اس کی کہیں مزید تشریح ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ بھئی آسمان کی یہ جو کیفیت ہے یہ کیسے ہوگی؟ دیکھیے، یہ مزید تشریح میں اگر جاتے ہیں تو صاحب ظلال فی ظلال القرآن جنہوں نے لکھا ہے، سید قطب شہید، ہاں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اجرام فلکیات کے تعلق سے جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک سمجھیے کہ علم کا موضوع ہے، اس پہ غور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اجرام فلکی کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب گیس ہیں جو جم گئے، تو جو گویا گیس ہے اور اسے جمی ہوئی چیز مانتے ہیں، تو جمی ہوئی چیز کبھی پگھل بھی سکتی ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج جو سائنس کہہ رہی ہے کہ جمی ہوئی چیز ہے جو گیس کی شکل میں تھی تو گویا پگھل سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ دوسری بات جو آپ نے اس میں پوچھا کہ اس کی مزید تشریحات، تو تشریح میں ایک چیز اور قائد صاحب یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آسمان کی مختلف کیفیتوں کا تذکرہ مختلف آیتوں میں ہے، تو یہ ممکن ہے کہ یہ حالت اور یہ کیفیت جو ہے آسمان کی وقتاً فوقتاً بدلتی بھی رہ سکتی ہے۔ یک بیک ایک ایگزامپل ہے کہ یک بیک اگر قیامت برپا ہو تو اس وقت اس کی کچھ کیفیت ہوگی اور کچھ دیر کے بعد کچھ اور کیفیت ہو سکتی ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا جو انتہائی وقت ہوگا اس وقت کوئی اور کیفیت ہو سکتی ہے۔ بالکل مولانا، کیونکہ اس وقت وہ کیفیت کا کوئی مشاہدہ ہی نہیں ہے، دیکھیے، لہٰذا ہم ایک محض قیاس کر سکتے ہیں، ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کھینچنے والی بات جو سورہ تکویر میں آئی یا یہاں پر سورہ الرحمن کے اندر میں وہ کھال کی مانند سرخ ہوگا، معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی تبدیلی، کوئی ایسا عمل جس کے نتیجے میں یہ نیلگوں آسمان جو آج ہمیں زمین سے نظر آتا ہے
وہ نیلگو نہیں رہے گا بلکہ وہ اپنی جگہ سرخ ہو جائے گا۔ تو واللہ عالم بالصواب، البتہ یہ ضرور ہے کہ روز قیامت والا آسمان آج دنیا میں رہتے ہوئے یہ نیلی چھتری ہمیں جیسی نظر آتی ہے یہ ویسی نہیں ہوگی، اس کی کیفیت بالکل ہی اب کے آسمان کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف ہوگی۔ گویا کہ تینوں باتیں تقریباً ملتی جلتی۔ جی، کھال کھینچ لی جائے، اگر کسی جانور کی کھال کھینچ لی جائے تو پھر وہ اس کا گوشت جو ہے گلابی رنگ کا، سرخ رنگ کا دکھائی دینے لگتا ہے، اور وردتن کا دہان میں وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور زیادہ دیر اگر کوئی چیز اس حالت میں رک جائے تو پھر اس کی رنگت بدل جائے گی۔ مولانا پھر اس کے ساتھ ہی تذکرہ آیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، تو پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اور ناظرین اس بات پر ہماری نگاہ رہے کہ قرآن کریم کا یہ ایک مقام سورہ المعارج آیت نمبر 9 اور اسی سے ملتے جلتے مقامات بھی ہم لوگوں کو قرآن میں ملتے ہیں۔ مولانا خیال ہوتا ہے سورہ القاریہ آیت نمبر 5 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جی جی، اور اسی طرح سے مجھے یاد پڑتا ہے سورہ نبا کے اندر میں بھی اس طرح سے ملتا ہے، وہاں مضمون کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ وَفَقَانَتْ سَرَابًا، کہ پہاڑ جب چلائے جائیں گے تو وہ سراب کی مانند ہو جائیں گے، سراب کی مانند ہو جائیں گے۔ تو ناظرین یہ غور طلب ہے، سائنس میں کہیں یہ بھی ہمارے پڑھنے میں آیا کہ پہاڑ جتنا بلند و بالا ہمیں سطح زمین سے اوپر دکھائی دیتا ہے، پہاڑ زیر زمین بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے، گویا کہ جتنا وہ اوپر ہے اتنا ہی وہ نیچے بھی ہے، اور وہ اپنی جگہ پر کس قدر ساقط و جامد انداز میں جمع ہوا ہے۔ وہ تو قرآن میں ہے بھی نا کہ والجبال ارسا ہے، اور اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طریقے سے گاڑ دیا، زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ زمین تم کو لے کر کے ہلنے جلنے نہ لگے۔ تو یہ پہاڑوں کی کیفیت کا بیان یہ ہو رہا ہے کہ روز قیامت یہ پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائے۔ بھائی صاحب میں دو سوال اس میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتایا، جی چلیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آسمان کے تعلق سے وہ آسمان انسان چھو نہیں سکتا ہے، بس اس کو صرف دیکھ سکتا ہے۔ تو ایک چیز بتائی گئی جو لوگوں کو بہرحال سمجھ میں بات آئی کہ آج کی اس کی یہ کیفیت ہے، کل ہو کے کوئی اور کیفیت ہو جائے گی، لیکن پہاڑوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیوں یہ کہا کہ دھنکی ہوئی اونوں کی طرح ہو جائے؟ مولانا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ دیکھیے کیونکہ مختلف پہاڑ جو ہے مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی جی، اور اس لیے کہیں پر یہ بھی کہ رنگ برنگی دھنکی ہوئی جدد بیض وحمر مختلف الوانہ، سورہ فاطر میں تقریباً ہے۔ تو وہ مطلب رنگ اس وجہ سے کہ کوئی پہاڑ ہے تو بالکل ہی سیاہ ہے، کوئی پہاڑ ہے تو وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اوپر ہریالی چھائی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بظاہر ہرا نظر آتا ہے۔ بھائی صاحب یہی نہیں کہ بظاہر نظر آتا ہے بلکہ کچھ پتھر بھی گرین ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ سنگ مرمر کا پہاڑ ہے، سمجھ لیجیے وہ پہاڑ جس سے سنگ مرمر حاصل کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر یہ ہے۔ پھر گرینائٹ جو پتھر حاصل ہوتا ہے اس کا رنگ ایک الگ ہے۔ اور راجستھان کا میں نے کئی مرتبہ دورہ کیا تو وہاں سمجھ میں بات آئی کہ خوبصورت قسم کے پتھر ہے، اور لال رنگ کا پتھر جس کو سرخ رنگ کا پتھر ہے، پھر کریم کلر کا پتھر ہے، بالکل وائٹ قسم کا، اور یہ سب کے سب جو ہے پہاڑوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ غور طلب ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے قدرت کے کرشموں کو بہتر جانتے ہیں۔ البتہ یہ جو پہاڑ جو اتنے مضبوط ہے، جن کو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قول کے مطابق ہم نے زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، روز قیامت یہی پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، اور دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جانے کے بعد میں ان کی صورتحال یہ ہوگی جیسا کہ سورہ نبا کے حوالے سے یہ بات آئی کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور پھر وہ پہاڑ جو ہے سراب بن کر کے رہ جائیں گے۔ تو مولانا اب یہ جب دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ جمے نہیں رہیں گے، اور جب جمے نہیں رہیں گے تو اپنی جگہ سے چلیں گے، گول اون کا ایک گولا جیسا ہے
جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک بے وزن قسم کی شے ہے، یا کم از کم وزن رکھنے والی شے ہے، لہٰذا ایک جگہ تو جمی نہیں رہے گی، کبھی اس طرف لڑھک جائے گی، کبھی اس طرف لڑھک جائے گی۔ قائد صاحب، اس میں یہ جو دو باتیں ہیں، ایک پہاڑ چلائے جائیں گے جو آپ نے سورہ نبا کے تعلق سے بتایا، اور دوسرا یہ ہے کہ پہاڑوں روئی کے گالوں کی طریقے سے، رنگ برنگ گالوں کی طریقے سے رہیں گے۔ تو دو باتیں اس میں ہے کہ پہاڑ جب چلائے جائیں گے تو اتنی بھاری بھرکم چیز جب چل جائے تو جو چیز جتنی وزنی ہوتی ہے اس کے اندر اگر تبدیلی لائے تو اس میں اس قدر یہ بھی آتی ہے، تباہی بھی آتی ہے۔ جیسے مضبوط بلڈنگ اگر نیچے کو گرے تو وہ زیادہ تباہی آتی ہے۔ تو پہاڑ جس قدر مضبوط ہے اگر وہ چلا دیے جائے تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر یہی نہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بلکہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اب قائد صاحب ایک بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ ناظرین دیکھتے ہوں گے کہیں کہیں کوئی بلڈنگ گرائی جاتی، جی بلڈنگ گرائے جانے کے بعد اس کا دھواں کتنا شدید قسم کا دھواں اٹھتا ہے اور کتنی دیر تک فضاؤں میں دھواں رہتا ہے۔ جی تو ایک عام بلڈنگ جس کو انسانوں نے بنایا ہو، جس میں صرف سمجھے میٹیریلز ہی نہیں ہے، اس میں اسپیس بھی بہت زیادہ ہے، زمین پہ گرائی جائے تو کس قدر اس کا دھواں اٹھتا ہے۔ تو ایک پہاڑ جتنی ہیبت ناک چیز دیکھنے میں، بلکہ روئے زمین پر سب سے بھاری بھرکم چیز یہی ہے جی، تو وہ اگر ٹوٹ جائے، وہ چلائے جائیں، اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے تو کتنا دھواں، کتنا دھول، اور کیا نہیں اڑیں گے اس سے۔ تو ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے مولانا جی کہ اشیاء کی بے ثباتی ایک طرف پہاڑ ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا اور واقعہ بھی کہ پہاڑ جیسی دوسری کوئی شے وزن کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تو جب اتنے وزندار پہاڑوں کا یہ حال ہو جائے گا تو اس سے انسان اس بات کا قیاس کرے کہ اس کی حالت اور کیفیت کیا ہو جائے گی۔ وہ محلات جو اس نے بنائے ہیں، ان محلات کی کیفیت کیا ہوگی جب پہاڑ ہی باقی نہیں بچیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ بھاری بھاری جمعیتیں اور قوتیں جن پر آج دنیا والوں کو بڑا رشک ہے، اسی طرح سے اپنے قلعے اور گڑھیاں جن کے سلسلے میں یہود بھی کبھی یہ گمان کرتے تھے کہ ان گڑھیوں کے اندر میں سے کوئی قوت ہمیں نکال نہیں سکتی، ان سب پر بڑا نازاں ہوتا ہے انسان۔ تو کہیں بین السطور کے اندر میں اس بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ ایک پہاڑ کو ہی سمجھ لو، اور پہاڑ اگر اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر یہ تمہارے دیگر لاؤ لشکر جو ہیں ان کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی۔ یہ سارا کا سارا شیرازہ جو ہے روز قیامت درہم برہم ہو جائے گا، اور ایک بالکل نیا عالم، نئے قوانین اور نئے نوامیس کے ساتھ میں جو ہے وجود میں آئے گا۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر میں چونکہ صرف دو ہی چیزوں کے اندر، دو ہی تبدیلیوں کا، آسمان کے تعلق سے یہ کہا کہ وہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح، یا یوں کہہ لیجیے کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا کسی اور مقام پر یہ بھی تلچھٹ کی طرح، اور دوسری طرف پہاڑوں کے سلسلے میں یہ دو بڑی مثالیں دے کر کے گویا کہ قیامت کے اندر میں ہونے والی جو تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں ان کی طرف ایک بھرپور اشارہ ہوا ہے۔ گویا کہ اور بھی تبدیلیاں ہیں جو کہ دیکھنے کو ملے گی۔ قرآن کے اس مقام پر آسمانوں کا اور پہاڑوں کا تذکرہ آیا ہے، دیگر مقامات پر دیگر اشیاء کا بھی تذکرہ ہم لوگوں کو مل جاتا ہے۔ پہاڑوں کا تذکرہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں، اور بلکہ ہم لوگوں کی نظر میں بھی، لیکن وہ لوگ جو پہاڑوں کے آس پاس رہتے ہیں ان کو سب سے بڑی چیز اپنی نظروں کے سامنے جو لگتی ہے وہ پہاڑ، اور ویسے بھی یہ لوگ پہاڑوں سے گھرے ہوئے تھے، پہاڑوں کے پتھروں ہی کو بت بنا کر کے پوجتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو جنہیں تم عظیم الجثہ سمجھ رہے ہو اور جن کو تراش کر کے تم اپنا خدا بنا کر کے پوجتے ہو، ان کی حالت کیسی ہو۔ صحیح مولانا، اس کے بعد ہم 10ویں آیت پر انشاءاللہ چلیں گے، اور وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. صدق اللہ العظیم. اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. بہت ہی مولانا ایک ایسا مقام جو بار بار پڑھنے پر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مصائب اور شدائد تو روز قیامت کی اس شدت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ اور فکر عنایت کرے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام اہل ایمان کو بھی. اب اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ کیسے کیسے افراد ہیں جن کو فدیے میں دینے کے لیے ایک شخص تیار ہو گیا ہے. لیکن اس آیت پر انشاءاللہ ہم بعد میں آتے ہیں. ہم آیت نمبر 10 کو سب سے پہلے لے لیتے ہیں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. آپ نے ترجمہ جو بیان کیا تھا جگری دوست. جگری دوست. وَلَا يَسْأَلُ کیا مطلب؟ وَلَا يَسْأَلُ اور نہ پوچھے گا، اور نہ پوچھے گا. حمیمٌ جگری دوست، حمیمٌ جگری کسی دوست. جگری دوست کو مطلب نہ پوچھے گا، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب اس کی خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. ایک حالت ہوگی مصیبت کی، اور دنیا کے اندر میں جب مصیبت پڑتی تھی تو جگری دوست تو بیچارہ یوں کہہ لیجئے کہ مدد کے لیے دوڑ جاتا تھا، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. لیکن یہاں نفسی نفسی کا جو عالم ہے وہ اپنے آپ میں اس قدر بھرپور ہے کہ ایک شخص اگر مبتلا مصیبت ہے تو دوسرا شخص باوجود اس کے کہ وہ اس کا جگری دوست ہے، اس سے یوں کہہ لیجئے کہ مدد کے لیے آگے کو نہیں بڑھے گا. مدد کے لیے آگے بڑھنے تو دور کی بات، اس کو پوچھے گا تک نہیں. گرفتار بلا دیکھے گا اسے، لیکن اس بلا سے نکالنے کی تو کوئی کوشش دور کی بات. اس کو یہ پوچھے گا بھی نہیں کہ بھیا تو اس مصیبت میں کیسے گرفتار ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ بذات خود مصیبت میں گرفتار ہے. یہ نفسی نفسی کا عالم ہے جو روز قیامت پیش آ جائے گا. بھائی صاحب سے دیکھیے، حمیم جو ہے نا، حمیم جی ایسے دوست کو کہتے ہیں جو اپنے دوست کو دیکھ کر کے، اس کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے، اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے گرم جوشی کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. حمیم کہتے ہیں گرم چیز کو. جی ہاں، جہنم کے لیے بھی حمیم کا لفظ ہے، حالانکہ دوست کے لیے خلیل بھی ہے، صدیق بھی ہے، لیکن حمیم کا لفظ ایسا جس کے اندر دوستی کی گرمی پائی جاتی ہو، گرم جوشی ہو، یہ حمایت میں اٹھ کھڑا ہو جب مصیبت آئے تو. میں سمجھتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کے اندر میں بھی مولانا وہ بات آئی ہے جی جی کہ تم برائی کو اس بھلائی سے تبدیل کر دو جو سب سے بہتر ہے، اور اس کا نتیجہ جو بتایا گیا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور وہاں بھی حمیم کا لفظ آیا ہے. جی جی تو یہ جگری دوست ہیں تو صحیح، اس دنیا کے اندر میں جگری دوست ہیں وہ، لیکن آخرت کے اندر میں دونوں بیچارے مبتلا بلا ہوں گے. لیکن ایک خوشخبری ہے 25ویں پارے میں ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جی کہ جتنے لوگ دنیا میں دوست تھے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار کے. جی تو اگر دنیا میں کسی کی دوستی اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہو، کسی کا لینا دینا اللہ کے لیے ہو، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، دنیاوی غرض مقصود نہ ہو، ہمیشہ جب بھی ملتے جلتے ہوں تو آخرت کی، اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہوں، اس تعلق سے یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی دوستی بھی برقرار رہے گی اور وہ ایک دوسرے کا خیال کریں گے. تو مولانا یہاں تذکرہ بہرحال ان لوگوں کا نہیں ہے، جی جی، بلکہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا. جی یبصرونہم، مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، بلکہ مبتلا بلا والی کیفیت سے دوچار دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا تک نہ ہوگا. یہ جو لفظ آیا ہے یہ اگلی آیت کا پہلا حصہ ہے، پہلا ہی لفظ ہے، لیکن یہ ملا لیا جاتا ہے آیت نمبر 10 سے کہ ایک جگری دوست اپنے جگری دوست کو پوچھے گا تک نہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور یہاں لفظ آیا یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. معاف یہ کیجیے گا، پیسو میں آیا ہے. ہاں
دکھائے جائیں گے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بار بار ان کا آمنا سامنا ہوگا. وہ کترانے کی کوشش کوئی کرے گا تو بھی اس کے سامنے آئے گا. اچھا صرف دیکھنے کا مطلب نہیں ہے, یعنی یبصرون سے مطلب یہ کہ نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ پہچان بھی لیں گے. جی, یعنی ایک تو صرف دیکھنا ہوتا ہے, بالکل, اور یہاں دیکھنے کے بعد پہچان بھی لیں گے. اس کے بعد بھی ایسی حالت ہوگی کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اب اس دن اور کیا پوزیشن ہوگی اور کیا حالت ہوگی؟ یود المجرم, مجرم, ظالم, گنہگار, اس کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے. اب کن کن لوگوں کو فدیے میں دیں گے؟ قائد صاحب تھوڑی سی تشریح اس میں. مولانا, اس کے اندر میں سلسلہ وار جن رشتہ داروں کا بیان آیا ہے وہ ہمارے نہایت ہی قریبی رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے جو ہے بنی کا لفظ آیا ہے, اور بنی جو ہے بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے. تو ایک باپ یہ چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر اس عذاب سے گلو خلاصی کی کوئی راہ ہو سکتی ہے تو اس کو اختیار کر لے. پھر اسی طرح سے صاحبتی بیوی کے معنی میں آتا ہے. تو ایک شوہر یہ چاہے گا کہ وہ بیوی جو اسے یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے اندر میں بڑی عزیز رہی, جس کے لیے اس نے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے دن اور رات کو اس کی رضا جوئی کے لیے ایک کر دیا, وہ جسے ٹوٹ کر کے چاہنے والا تھا, لیکن یہ ساری دنیاوی محبتیں دھری کی دھری رہ جائے گی. روز قیامت کے عذاب کی سختی اور اس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک شوہر اپنی پیاری بیوی کو فدیے میں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائے گا, بشرط یہ کہ اس کا یہ فدیہ اسے روز قیامت کے عذاب سے بچا لے, مامون و محفوظ کر دے. پھر اخی کا بیان آتا ہے, بھائی. ایک بھائی اپنے بھائی کو فدیے میں دے کر کے بھی عذاب سے اگر سمجھ لیجئے نکلنے کی کوئی راہ پا سکتا ہے تو وہ اس بات کے لیے تیار ہوگا. اور پھر تو افراد سے بڑھ کر گروہوں کی طرف بات آ رہی ہے. یہ بیان ہوتا ہے کہ کنبہ, وہ خاندان جو اس کی پناہ گاہ رہی دنیا کے اندر, اور یہ ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر میں مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ کن کے پاس میں جا کر کے پناہ ڈھونڈتا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کی طرف لپکتا ہے, اس امید کے ساتھ میں کہ اس کا خاندانی جتھا اسے بچانے کے لیے آگے کو بڑھے گا. لیکن روز قیامت یہی خاندان جو دنیا میں اس کی پناہ گاہ رہا, آج اپنی اس پوری کی پوری پناہ گاہ کو فدیے میں دے کر کے آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوئی راہ اس کے لیے اگر ممکن ہے تو اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے وہ تیار ہے. تو آدمی اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے کنبے کو, اور آخر میں تو یہاں تک آتا ہے ومن فی الارض جمیعا, زمین کی جتنی بھی موجودات ہیں ان تمام کو فدیے میں دے کر کے اگر نجات پانے کی کوئی راہ ہو سکتی ہے تو اس کو وہ اختیار کرنا چاہے گا. لیکن فیصلہ کیا ہے مولانا, کہ یہ سارے فدیے قبول کر لیے جائیں گے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ جو ہے وہ اپنی جگہ نافذ ہو کر کے رہے گا؟ قائد صاحب, ان تمام باتوں سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. جی, یعنی ایک شخص زمین, ساری زمین کو خدا کے دربار میں بطور فدیہ پیش کرے کہ ہم دنیا میں ایمان نہیں لا سکے تھے, جی, زمین و آسمان بھر سونا چاندی آپ لے لیں, جی, لیکن ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دیں, تو ایسا ممکن نہیں. تو ہم میں سے اگر کسی کو کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو, یا جتنے سننے والے ہیں ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اگر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے. بہت صحیح مولانا. اگر زندگی کی کسی مرحلے میں ہمیں کچھ ایسی باتیں سننے کو, دیکھنے کو, بعض مصیبتیں جھیلنے کو مل رہی ہیں تو ہمیں ایمان کی دولت کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دیا ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام دولتیں ہیج ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم تر ہیں, یہ ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا کی طرف سے اگر کچھ مصیبتیں آتی ہیں یا دنیا والے اگر کسی حساب سے پریشان کرتے ہیں, اور پریشان کرنے والے اگر صاحب ایمان نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی اپنے دل میں کہیں بھی یہ جگہ نہیں لانی چاہیے کہ وہی لوگ ٹھیک ہیں, وہ کم سے کم سکون اور چین سے تو جی رہے ہیں. ابھی جو صورت حال قائد صاحب دنیا کی بن رہی ہے
کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی مسلمان ہونے کے ناطے وہ مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہیں. کہیں کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کم علم اور کم عقل لوگ یہ کہہ پڑتے ہیں کہ فلاں بھی صحیح ہے، فلاں قوم کی لوگ ہی صحیح ہے، کم سے کم حکومت تو اس کا سپورٹ کر رہی ہے، دنیا والے سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا تو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. کبھی ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے. اللہ نے سب سے بڑی چیز ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. اور مولانا یہی ایمان ہے جو روز قیامت ہماری کامیابی کا ضامن ٹھہرے گا. اور آپ نے ایک بہت پتے کی بات مولانا یہ کہی، سبھی کا یوں کہہ لیجئے کہ بہت سو کا تو اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا. ایمان صرف اور صرف ایمان ہی اپنے آپ میں ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی دولت ہے اپنے آپ میں جس کا کہ کوئی مقابلہ دنیا کی کسی اور دولت سے نہیں. تو نعمت بیش بہا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک ایسی دولت جس کے مقابلے میں دنیا کی تمام تر دولتیں، دنیا کے تمام تر سر و سامان یوں کہہ لیجیے کہ مقابلہ ہی نہیں. اور اس ایمان کی جس قدر ہم قدر افزائی کریں، اس ایمان کو جس قدر ہم لوگ اپنے یوں کہہ لیجیے کہ دل سے لگائے رکھیں، ہر زجا بنائیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کہنے کے لیے حضرات ناظرین و ناظرات سرسری طور پر بات کو کہہ کر کے کہیں گزر نہ جاؤں، کہیں یہ خیال اپنے دل کے اندر میں بھی جاگزیں کر لوں کہ باری تعالیٰ وہ ایمان کی دولت بیش بہا تو نے جو عنایت کی ہے اس پر ہم تیرے شکر گزار بھی ہیں. بالکل صحیح. کھانے پینے کی چیزیں، رہنے اور پہننے کے لیے ملی نعمتیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ نعمت جو ہے ان ساری نعمتوں پر بھاری. لہٰذا کبھی اکیلے میں اس دولت کا بھی اندازہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے موروثی طور پر ہم لوگوں کو عنایت کر دی. اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اپنی کوشش کا دخل میں سمجھتا ہوں ٹو ایکوائر، حاصل کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں پرزرو کرنے کے لیے، اس میں افزونی کے لیے آپ نے جو کوششیں کی ہوگی وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ایک ایسے خاندان میں آنکھیں کھولنے کی سعادت بخشی جہاں ہمارے والدین اہل ایمان تھے اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہو. تو دعا کرتے رہیں اپنے اس ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جائیں. اور سلف صالحین نے مولانا ہمیں یہ طریقہ سکھلایا، بلکہ یہ دعا سکھلائی کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. اور نماز جنازہ کے اندر میں بھی وہ دعا جو ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے یاد کر کر کے بتلا دیں. پوری دعا تو ابھی پڑھنا مناسب نہیں، لیکن جتنا آپ نے کہا اتنا حصہ بلکہ اتنا حصہ نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی نماز کے بعد بھی، اور سمجھے کہ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور تو ہم میں سے جس کو بھی وفات دے تو ایمان پر وفات. ناظرین یہ دعا اس وقت پڑھی جا رہی ہے جب کہ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور یہ دعا ہمارے لیے بھی، ہمارے اس مرحوم بھائی کے لیے بھی. تو یہ قرآن کریم کے اس مقام سے ایک مرتبہ پھر ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ہمیں عنایت ہوتا ہے کہ اندازہ کریں کہ اگر اس ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو جیسا کہ مولانا نے بتلایا، متقی اور پرہیزگار لوگ، اہل ایمان افراد، وہ ان کے اوپر میں یہ نفسی نفسی کا عالم جو ہے طاری نہیں ہوگا. وہ جو ہے اپنے ایمان کی دولت کے نتیجے میں اس دن ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے. ان کے برخلاف یہ افراد ہیں جن کے تعلق سے یہ تصویر کشی سامنے آتی ہے کہ ایک جگری دوست اپنے جگری دوست کو پوچھے گا تک نہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بار بار دکھلائے جائیں گے. اور پھر اس آدمی کا بیان جو دنیا کی تمام تر موجودات کو، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو، اپنے خاندان اور کنبے کو فدیے میں دے کر عذاب آخرت سے بچنا چاہے گا، لیکن عذاب آخرت سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں پائے گا. اب ہم آگے کو آیت نمبر 15 اور 16 کو لے لیتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جبکہ آدمی اے کاش اس بات کی خواہش کرتا ہے جس کا کہ تذکرہ پچھلی آیات کے اندر میں گزرا. کلا انہا لظا، کلا کا مطلب آتا ہرگز نہیں،
انہا لظا، بے شک وہ، لظا کہتے ہیں آگ کی لپٹ، لپٹ ہوگی، ہاں آگ کی لپٹ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے جائے گی۔ تو ناظرین، ایک طرف تو وہ خواہش کا اظہار ہوا کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، اپنے کنبے کو، اس دنیا اور دنیا کی ساری موجودات کو فدیے میں دے کر کے عذاب آخرت سے نکلنے کی کوئی سبیل اختیار کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کلا، اب یہ فدیہ قبول بھی نہیں ہوگا، اور فدیے میں دینے کے لیے تمہارے پاس میں ہے بھی کیا؟ یہ تو محض ایک تمہاری خواہش ہے۔ کیا وہ سارے لوگ جن کو تم فدیے میں دینا چاہتے ہو وہ فدیے میں دیے جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو ایک انسانی خواہش ہوگی۔ اندازہ اس بات کا دیا گیا ہے کہ ایسا لوگ چاہیں گے، لیکن ایسا چاہنا ان کے لیے ممکن ہوگا نہیں ہوگا؟ چاہنا تو ممکن ہوگا، لیکن کیا یہ چیز ممکن ہوگی کہ ان ساری چیزوں کو فدیے میں دے سکے؟ لہذا لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب یہ آتا ہے کہ کل ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم ان ساری چیزوں کو فدیے میں دے نہیں سکو گے، نمبر ایک، اور اگر دو گے بھی تو تمہارا عذاب سے نکلنا، تمہارا عذاب سے کوئی راہ فرار اختیار کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو کلا کے لفظ کے ساتھ میں جو ہے ہرگز نہیں والی بات آ گئی، اور پھر اس کے بعد میں اب اس عذاب شدید کا بیان آتا ہے، جس کے تعلق سے یہ بات آئی کہ وہ ایک آگ کی لپٹ ہوگی، اور یہ آگ کی لپٹ کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ اس آگ کی لپٹ کا سب سے پہلا عمل ہمارے جسم کے ساتھ میں، تو یہ بات بیان ہوتی ہے کہ وہ جسم کے جو سرے ہیں، آپ کے جسم کے سرے، مولانا میں سمجھتا ہوں ایک سے زیادہ تراجم اور ایک سے زیادہ تفسیری نکات آیت نمبر 16 کے سلسلے میں آئے ہیں، آپ دیکھیے۔ تو یہ شعلہ جو ہے، یہ آگ کی جو لپٹ ہے، کہیں یہ آتا ہے کہ انسان کے سر کی جو کھال ہے اس کھال کو ادھڑ لے گی، کہیں یہ آتا ہے کہ جو جسم کی ایکسٹریمز ہیں ان ایکسٹریمز کو وہ ان کو چاٹ لے گی۔ اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو تراجم کے اندر میں ملتی ہیں۔ تو اور اگر سمجھ لیجئے اس میں کوئی اور بات میرے کہنے میں اگر نہیں آئی ہو تو آپ اپنی طرف سے مکمل کر لیں۔ نہیں، وہ صحیح آپ نے کہا کہ نزاع کہتے ہیں کھینچ لیں، اور یہ ایسی تشبیہ ہے، اس جملے سے پوری بات سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ تیز جلتی ہوئی آگ کو اگر کسی پلاسٹک یا کسی چیز کے قریب کریں تو کس طریقے سے وہ آگ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ تو ایک پلاسٹک کی بات ہے۔ اب زیادہ تر مفسرین نے شوا کہتے ہیں وہ گردن سے اوپر والے حصے کی جو کھال ہے یا چمڑی ہے اس کے تعلق سے، تو آگ کی کیفیت اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ قریب آتے ہی پورے چہرے کی کھال جو ہے ادھڑ جائے گی یا سر کی کھال اکھڑ جائے گی۔ تو یہ آگ کی سختی بھی اس سے واضح ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ آگ کی سختی کتنی زیادہ ہوگی، اور سمجھیے کہ اس سے ایک یہ بھی بات ہے کہ اوپر کی کھال تو اکھڑ جائے گی لیکن دماغ باقی رہے گا، دل باقی رہے گا، تاکہ تکلیف کا احساس جگہ پر بنا رہے۔ تدعو من ادبر وتولا، جی، پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا، وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ یہ آگ اور جہنم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آگ یا جہنم بلائے گی اس شخص کو جس نے دنیا میں روگردانی کیا اور پیٹ پھیرا، جی، وتولا، جس نے روگردانی کی اور جس نے پیٹ پھیرا اور جس نے روگردانی کی۔ تو قاری صاحب یہاں پہ ایک بات یہ ہے جی کہ تدعو، وہ آگ پکارے گی، بلائے گی۔ پہلی بات تو ہم یہاں پہ یہ سمجھیں جی کہ آگ کیوں بلائے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی کوئی بلا رہا تھا، جی ہاں، تو اس کی بات نہیں مانے تو اب آگ کی بات مانو۔ تو دنیا میں جو بلا رہا تھا وہ تو زبردستی نہیں کر رہا تھا، اور اس بلائے جانے کی بات کو رد کرنے کا اختیار تھا ہمیں، جی ہاں، اور قبول کرنے کا بھی اختیار تھا۔ لیکن یہ جو جہنم کی آگ بلائے گی اس کو رد کرنے کا اختیار نہیں رہے گا، خواہی نہ خواہی قبول ہی کرنا پڑے گا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا آگ بھی بلائے گی؟ لفظاً تو یہی معلوم ہو رہا ہے مولانا۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ زبان حال سے بلائے گی، جی،
یعنی آگ مجرموں کو اس طریقے سے کھینچے گی اپنی طرف کہ پتہ چلے کہ اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے. اور بعض شارحین نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو زبان دے دے بلانے کی. جی. جیسے جہنم کے تعلق سے ایک جگہ وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، جہنم پکار کر کہے گا کہ وہ ہمیں اور مزید چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ زبان حال سے، دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ جواب دے دے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ تیسری توجہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ جہنم نہیں بلائے گی بلکہ داروغ جہنم بلائے گا، یا جہنم کے فرشتے بلائیں گے. جی. جیسے کہ سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا، اگر بنیامین کے چوری کا آپ کو یقین نہیں ہے تو اس بستی سے پوچھ لیجئے جس بستی میں لوگ تھے. مفسرین نے یہ کہا بستی سے مراد یہاں پر بستی والے. اسی طریقے سے یہاں پر جہنم سے مراد جہنم کے فرشتے. تو بہرحال صورت جو بھی ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس آگ کے اندر میں قوت ہے انسانوں کو کھینچنے کی اپنی طرف. چاروں ناچار اس آگ کا بہرحال یوں کہہ لیجیے کہ لقمہ بننا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا کے اندر میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جو بڑی محبت کے ساتھ میں دی گئی تھی، جو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی غرض سے دی گئی تھی، لیکن اس دعوت پر کوئی نظر التفات نہیں کی گئی. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑانے کا عمل بھی ہوا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دعوت کو نیچا دکھلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا گیا. اور تو اور لوگ دائی کی اپنی جان کے در پہ آزار بھی ہو گئے. تو کل تو یہ کیفیت تھی کہ تمہیں آگ سے بچانے کے لیے یہ ساری تدابیر اختیار کی ہمارے انبیاء علیہم السلام نے، سلف صالحین نے، مبلغ دین نے اور داعیہ نے اسلام نے. لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آج آگ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور تمہارے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں، بلکہ جب پہلی ہی لپٹ آئے گی تو لپٹ اپنے آپ میں اتنی شدید ہوگی کہ تمہارے جسم کی کھال تک کھینچ لے گی. تمہارے جسم کی وہ چمڑی جو تمہاری کھوپڑی سے بہت چپکی ہوئی ہے، یہ آگ اس کو بھی متاثر کیے بغیر نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے آپ میں بہت شدید، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو اپنے اس عذاب سے مامون و محفوظ رکھے. ہماری فرض نمازوں کے بعد میں خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز، اور خصوصیت کے ساتھ میں عصر یا مغرب کے نماز کے بعد میں ہمیں وہ وظیفہ سکھلایا گیا اللہم اجرنا من النار. تو اس بات کو یاد کرتے ہوئے کم از کم 7 مرتبہ اس دعا کا ورد رہے، اللہ تعالیٰ سے نار جہنم سے پناہ والی دعا. اور پھر دعا کے ساتھ میں اپنے اعمال کو بھی اپنے دعا کے عین مطابق بنائیں کہ باری تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہمیں دوزخ کے دائمی عذاب سے مامون و محفوظ رکھے. جی قائد صاحب، اس میں ایک بات اور یہ رہ گئی، تدعو میں جو بات آ رہی تھی، ابھی ہم اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. جی بتلائیے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی. اچھا. یعنی گردن سے اوپر سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس کے 2 آنکھ ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی. ایک سر نکلے گا جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ آنکھیں دیکھیں گی، اور 2 کان ہوں گے، اور ایک زبان ہوگی، اور زبان سے وہ گردن بولے گی. یعنی پورا سر سمجھیے، انق کا لفظ حدیث میں وہ گردن بولے گی کہ ہمیں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے. ایک جبار عنید، جو ظالم و جابر اور سخت قسم کا سمجھیے کہ وہ سرکش ہو جی، اور دوسرا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور تیسرا جو تصویر کشی کرنے والا ہو، جو تصویر بنانے والا ہو. یہ 3 قسم کے لوگوں پر میں مسلط کی گئی ہوں، اور چن چن کر کے 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گی. اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور البانی صاحب نے صحیح بھی فرمایا ہے. مولانا آج کے متعلق کی آخری آیت پر ہم لوگ آتے ہیں. جی. وَجَمَعَ فَأَوْعَى.
وجمع فعوّا، اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو آگ اپنی طرف کھینچے گی. تو ہمیں یہ سوچنا ہے یہ دو صفات جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ ان صفات اگر ہم ان صفات میں سے کوئی صفت بھی ہمارے اندر ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. یعنی مال جمع کرنا، مال جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ مال کے جو حقوق ہیں قاضی صاحب، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ نہ نکال کر کے اور اس کے بعد مال جمع کریں. فی نفس ہی مال کا جمع کرنا اگر اسے حلال اور پاک کر لیا ہو تو کوئی عیب نہیں ہے، آدمی رکھ سکتا ہے. بہت ضرورتیں ہیں مولانا اس امت کی جو مال سے جڑی ہوئی ہیں. جی اور افراد امت کی یوں کہہ لیجئے کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے بھی روزمرہ ضرورتوں کے لیے بھی لوگ محتاج نظر آتے ہیں. کئی ایک طلبہ ایسے بھی جنہیں اپنا تعلیمی سفر پیسوں کی کمی کی وجہ سے بند کر دینا پڑا، ختم کر دینا پڑا. تو جتنے ادارے مضبوط ہوں گے مالی طور پر، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ افراد امت کی جو بنیادی ضروریات ہیں، تعلیمی ضروریات ہیں، اسی طرح سے طبی ضروریات ہیں، وہ پوری ہو پائے گی. ایک طرف تو امت کے معاشی اٹھان کا سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی گئی ہماری دولت، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمارے اس انفاق کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. سب سے بڑھ کر کے نفی ہوتی ہے اس طرز عمل کی جس کی نشاندہی یہاں پر کی گئی. فرد نے مال جمع کیا اور مال جمع کرنے کے بعد میں اسے سینت سینت کر رکھا. ایک چیز اور ناظرین سمجھتے چلیں، قرآن کے چند مزید مقامات پر ہماری نگاہ جانی چاہیے. سورہ معون کے اندر میں آرائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو کہیں مفسرین نے یہ نقطہ بھی لایا ہے کہ انکار آخرت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق نہ کرنا، بخالت جسے آپ کہہ لیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کہ جس شخص کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا احساس ہوگا وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا جو حق ہے وہ ادا کرے گا، کہ کم از کم اس جواب دہی سے بچ جائے جو جواب دہی اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. لیکن جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، جو آخرت کے انکاری ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، لہٰذا وہ مال جمع بھی کرتے ہیں اور جمع کرنے کے ساتھ میں سینت سینت کر رکھتے بھی ہیں. انکار آخرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں پر اپنا مال خرچ کرنے سے خود بھی رکتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی روکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو بات آئی مولانا، ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا تھا، میں سمجھتا ہوں گزری ہوئی آیت سورہ الحاقہ کے اندر میں بھی وہاں پر جو بات آئی تھی کہ وہ اللہ رب العظیم، اللہ تعالیٰ جو عظمت والا ہے، اس عظمت والے اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان نہیں رکھتا. اور پھر اس کے بعد میں یہی آیت وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ جو سورہ معون میں ہم پڑھتے ہیں، وہی اس کے متصلاً بعد والی آیت سورہ الحاقہ میں بھی آتی ہے. تو انکار آخرت ہے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنا، اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی یہ چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا. اور اس کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارتا، خود بھی نہیں دیتا ہے اور نہیں کسی اور کو اس بات پر رخصاتا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. اور بعض احادیث میں بھی ہے کہ ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جی تو اچھا دنیا میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے یہ نا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمانوں کے اندر داد و دہش کرنے کا جذبہ زیادہ ہے کچھ، اور جو ایمان سے آ رہی ہے ان کو دیکھیے وہ خرچ کرتے ہوئے تھوڑے سے ایسی جگہوں پہ جس سے دوسروں کا فائدہ ہو بہت گھبراتے ہیں. جہاں پہ نام نمود ہو وہاں تو خرچ کر دیتے ہیں جی، لیکن جہاں پس پردہ خرچ کرنے کی نوبت آئے جس سے کسی کا فائدہ ہو، کسی کی مصیبت ٹلے، تو بہت مشکل سے پیسے نکلتے ہیں. اصل مولانا وجہ یہی ہے، آپ دیکھیے کہ ایک اہل ایمان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے،
اور جو ایمان سے خالی شخص ہے اس کے پاس میں تو تصور ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ اگر بدلہ چاہے گا تو کس سے چاہے گا؟ وہ دنیا والوں سے ہی بدلہ چاہے گا. وہ چاہے گا کہ داد و دہش ملے، وہ چاہے گا کہ اس کا نام آئے، وہ چاہے گا کہ لوگ اسے فیاض کہیں. جبکہ اہل ایمان کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خرچ کے لیے یہ بات پسندیدہ ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا جائے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا خرچ کیا گیا. اور حضرات صحابہ نے انفاق کی عدیم المثل جو مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں ان کا بھی استحضار ہم لوگوں کو رہے. مولانا دو ہی الفاظ ہیں، جمع کیا اور سید سید کر رکھا. میں سمجھتا ہوں ایک اور قرآن کا مقام سورہ الحمزہ، جی جہاں جی الحمزہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ ہے نا جی جمع مالہ وعددہ، وعددہ. وہاں بھی سمجھے بالکل ہو بہو جمع مالہ وعددہ، اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اسے شمار شمار کرتا رہتا ہے، یعنی گن گن کر رکھتا ہے. تو ناظرین یہ بات کن لوگوں کے ضمن میں آئی ہے؟ مولانا نے یہ بات کہی تھی کہ دوزخ جو ہے، جہنم لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی ان لوگوں کو جن کے تعلق سے یہ آیا کہ ادبرا وتولا، جن لوگوں نے اعراض برتا اور جن لوگوں نے جو ہے پیٹھ پھیری دعوت حق کے مقابلے میں، دعوت حق کو سننے کے بعد میں، اور پھر ان کا یہ طرز عمل کہ جنہوں نے مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کہ اس طرز عمل سے جس کی کہ نشاندہی ان آیات کے اندر میں ہم لوگوں کو ملتی ہے، اہل ایمان میں سے سبھی کو ان تمام تر خصلتوں سے مامون و محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بخشے، کہ یہی خرچ ہے جو کل کو اللہ تعالیٰ کے یوں کہہ لیجئے کہ نام اعمال جب ترتیب دیا جائے گا تو اس کے اندر میں ہمارا یہ خرچ در حقیقت ہم اپنے لیے باقی پائیں گے. دنیا کے اندر میں دنیاوی اغراض کے لیے جو کچھ خرچ ہو جائے گا وہ تو خرچ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے اس مطالعے کو ختم کرتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھایا وہ ختم ہوا، جو پہنا وہ پرانا ہوا، اور بچا ہوا وہی کچھ ہے جو تم نے آگے کے لیے بھیج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے سننے والوں کو بھی اور تمام طرح اہل ایمان کو بھی. ناظرین ایک بات پھر جڑنے کے لیے، ایک مرتبہ پھر جڑنے کے لیے آپ سبھی کے حق میں جزاک اللہ، اور آپ اسی طرح سے ہماری ہمت افزائی کا سامان کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ میں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.